اس رات کی آخری ساعتوں میں دادی پہلے کی نسبت کم سوئی. وہ انہی کمبل میں لپٹی لیٹی ہوئی سوچ رہی تھی. رات کے پچھلے پہر نے اس کی یادوں کو گڈمڈ کر دیا تھا اور دبا ہوا ہذیان اس کی بیداری کے باوجود ابھرنے کی کوشش کر رہا تھا. اس خوف سے کہ سمندر کے قریب بڑے بڑے سرخ پھولوں والے ایک مکان کی یاد جہاں وہ خوش رہی تھی اس کا دم نہ گھونٹ دے، اسے اپنے دل پر اپنے ہاتھ سے زور ڈالنا پڑا. وہ اسی عالم میں رہی یہاں تک کہ تبلیغی مرکز کا گھنٹا بجنے لگا اور کھڑکیوں میں پہلی بار روشنیاں چمکنے لگی اور صحرا صبح کی گرم خوشبو سے معمور ہو گیا. پھر اس وہم کے دام میں آ کر کہ اریندرا بیدار ہو گئی ہے اور بش نکل کر اس کے پاس آنے کا راستہ ڈھونڈ رہی ہے، اس نے اپنی مشقت ترک کر دی. تاہم جب سے اسے تبلیغی مرکز میں لایا گیا تھا اریندرا نے ایک شب کی بھی نیند ضائع نہیں کی تھی. انہوں نے چھانٹنے والی قینچی سے اس کے بال تراش دیے تھے اور اس کا سر برش جیسا ہو گیا تھا. اسے گوشہ نشینوں کا کھردرا چوغا پہنا کر سفیدی کی ایک بالٹی اور جھاڑو دے دی گئی تھی تاکہ ہر آنے جانے والے کے بعد سیڑھیوں پر سفیدی کرتی رہے. یہ کام جان لیوا تھا کہ کیچڑ میں لتھڑے مبلغوں اور نو مسیحی حمالوں کی آمد و رفت مسلسل جاری رہتی تھی. لیکن اس ڈراؤنی کشتی کے بعد جو اس کا بستر رہی تھی اریندرا کو ہر دن اتوار لگتا تھا. علاوہ ازیں رات کو تھکن سے چور اکیلی وہی نہیں ہوتی تھی کیونکہ تبلیغی مرکز شیطان کے خلاف نہیں صحرا کے خلاف برسرے پیکار تھا. وہ انڈین نو مسیحیوں کو اناج گھر میں گائے دوہنے کے لیے انہیں قابو کرتے، پنیر بنانے کے لیے کئی کئی دن تختوں پر اچھلتے، بکریوں کو بچہ جننے میں مدد کرتے دیکھ چکی تھی. اس نے انہیں سیاہ فام قلیوں کی طرح پسینہ بہاتے ہوئے تالاب سے پانی لا کر ایک ایسے سنگلاخ باغ کو سیراب کرتے دیکھا تھا جسے دوسرے نو مسیحی صحرا کی پتھریلی زمین میں سبزیاں کاشت کرنے کے لیے کھرپوں سے تیار کرتے تھے. اس نے روٹیاں پکانے کے لیے تنوروں کا زمینی جہنم اور کپڑے استری کرنے کے کمرے دیکھے تھے. اس نے ایک راہبہ کو سور کے تعاقب میں صحن میں دوڑتے اور پھر اس کو کانوں سے پکڑے پکڑے پھسل کر کیچڑ کے گڑھے میں گرتے دیکھا تھا. تا وقتے کی چمڑے کے پیش بندوں والے دو نو مسیحیوں نے اس پر قابو پانے میں راہبہ کی مدد کی اور ان میں سے ایک نے اس کے گلے پر چھری پھیر دی اور وہ سب خون اور کیچڑ میں لتھڑ گئے. اس نے اسپتال کے علیحدہ حصے میں تپے دق کی مریض راہباؤں کو دیکھا تھا جو اپنے شبینہ چوغوں میں خدا کے آخری احکام کے منتظر چبوتروں پر بیٹھی عروسی چادریں کاٹتی رہتی تھیں جبکہ مرد صحرا میں تبلیغ کیا کرتے تھے. اریندرا اپنے سایوں میں جی رہی تھی. وہ حسن دہشت کی ایسی صورتیں دریافت کر رہی تھی جن کا اپنے بستر کی محدود دنیا میں اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. لیکن جس دن سے اسے تبلیغی مرکز میں لایا گیا تھا نہ تو سب سے اکھڑا اور نہ ہی سب سے مہذب نو مسیحی اسے بولنے پر آمادہ کر سکا تھا. ایک صبح جب وہ بالٹی میں سفیدی تیار کر رہی تھی اس نے وائلن کی آواز سنی جو ایسے نور کی طرح تھی جو صحرا کی روشنی سے بھی زیادہ شفاف تھا. اس نے مسحور ہو کر ننگی دیواروں میں اور بڑی بڑی کھڑکیوں والی ایک کشادہ اور خالی بیٹھک میں جھانکا جس میں آتی ہوئی جون کی خیرہ کن روشنی ساکت تھی. اس نے کمرے کے وسط میں ایک بہت خوبصورت راہبہ کو جسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کلاوی کارڈ پر ایسٹر کا غنائیہ بجاتے دیکھا. اریندرا کو محسوس ہوا جیسے اس کا دل کسی دھاگے سے معلق ہے. وہ محویت کے عالم میں سنتی رہی حتیٰ کہ دوپہر کے کھانے کی گھنٹی بج اٹھی. کھانے کے بعد اپنے نرسل کے برش سے سیڑھیوں پر سفیدی کرتے ہوئے وہ منتظر رہی یہاں تک کہ تمام نو مسیحیوں کی آمد و رفت ختم ہو گئی اور وہ بالکل تنہا ہو گئی اور اس کی آواز سننے والا کوئی نہ رہ گیا. تب اس نے تبلیغی مرکز میں داخل ہونے کے بعد سے پہلی بار اپنے لب کھولے. میں خوش ہوں، وہ بولی. سو اس طرح ان امیدوں کا خاتمہ ہو گیا جو دادی کو اریندرا کے واپس آنے کے بارے میں تھیں. لیکن اس نے پینٹی کوسٹ کے تہوار تک کسی فیصلے پر پہنچے بغیر اپنا کڑا محاصرہ جاری رکھا. اس زمانے میں مبلغ حاملہ داشتاؤں کی تلاش میں کہ ان کی شادیاں کرا سکے صحرا کو چھان رہے تھے. وہ ایک ٹوٹے پھوٹے ٹرک میں 4 مسلح سپاہیوں اور سستے کپڑے کے ایک صندوق کے ساتھ انتہائی دور دراز کی نو آبادیوں تک جاتے تھے. مہم کا مشکل ترین حصہ عورتوں کو قائل کرنا تھا جو اپنے آپ کو خدائی کرم سے
اس حقیقت پسندانہ دلیل کے ذریعے بچاتی تھیں کہ مرد جو اپنے جھولنوں میں ٹانگیں چوڑی کیے سو رہے ہوتے تھے یہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں داشتاؤں کی نسبت قانونی بیویوں سے زیادہ بھاری کام لینے کا حق حاصل ہے۔ منشاء یزدی کو ان کی اپنی زبان کے شہد میں گھولتے ہوئے کہ انہیں کم تلخ محسوس ہو، انہیں دھوکے سے پھسلانا ضروری تھا، لیکن ان میں سے عیار ترین بھی چمکدار بالیوں کے جوڑے سے قائل ہو جاتی تھی۔ ان کے برعکس مردوں کو جب ایک بار عورتوں کی رضامندی لے لی جاتی تھی، رائفل کے کندوں کے ذریعے جھولنوں سے اٹھا دیا جاتا اور ٹرک میں بٹھا کر جبری شادی کے لیے لے جایا جاتا تھا۔ دادی کئی دن تک حاملہ انڈین عورتوں سے بھرے چھوٹے ٹرک کو تبلیغی مرکز میں جاتے دیکھتی رہی، لیکن اپنا موقع پہچاننے میں ناکام رہی۔ اس نے اسے خاص پینٹیکوسٹ کے اتوار کے دن پہچانا جب اس نے آتش بازی دیکھی اور بجتی ہوئی گھنٹیاں سنی اور شاداب و غمزدہ ہجوم کو جشن مناتے دیکھا۔ ہجوم میں شامل دلہنوں کے لباس میں حاملہ عورتیں دیکھیں جو اپنے اتفاقی ساتھیوں کے بازو تھامے ہوئی تھیں، جنہیں اجتماعی شادی میں ان کے جائز خاوند قرار دیے جانے والا تھا۔ جلوس کے آخری شرکا میں چیتھڑوں میں ملبوس مخصوص انڈین طرز کے بالوں والا ایک سادہ لوح لڑکا گزرا جس نے ریشمی ربن میں بندھی ایسٹر کی شمع اٹھا رکھی تھی۔ دادی نے اسے بلایا۔ بیٹا ایک بات تو بتاؤ، اس نے انتہائی نرم آواز میں پوچھا، اس معاملے میں تمہارا کردار کیا ہے؟ لڑکے کو جلتی ہوئی شمع سے ڈر آ رہا تھا اور اپنے بڑے بڑے دانتوں کے باعث اسے منہ بند کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ مجھے پہلا عشاء ربانی ملنے والا ہے، اس نے کہا۔ انہوں نے تمہیں کتنی رقم دی ہے؟ 5 پیسو۔ دادی نے اپنی تھیلی سے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی۔ لڑکا حیرت سے نوٹوں کو دیکھنے لگا۔ میں تمہیں 20 پیسو دے رہی ہوں، دادی نے کہا، لیکن تمہارے پہلے عشاء ربانی کے لیے نہیں بلکہ تمہاری شادی کے لیے۔ کس کے ساتھ؟ میری پوتی سے۔ سو گوشہ نشینوں کے چوغے میں ملبوس اریندرا، جس نے 9 مسیحیوں کی دی ہوئی ریشمی شال اوڑھ رکھی تھی، تبلیغی مرکز کے صحن میں ایک ایسے دولہا سے جسے دادی نے اس کے لیے خریدا تھا اور جس کا وہ نام بھی نہیں جانتی تھی، بیاہ دی گئی۔ وہ ساکت اور سلگتے ہوئے سورج تلے شور زدہ زمین پر گھٹنوں کے بل جھکنے کی اذیت، 200 حاملہ دلہنوں کی بکری کے بالوں جیسی بو اور لاطینی میں چلا چلا کر پڑھے جانے والے سینٹ پال کے خطوں کی سزا غیر یقینی امید کے ساتھ برداشت کر گئی کہ مبلغوں کے پاس اس اچانک شادی کے فریب سے نمٹنے کا کوئی راستہ نہ تھا، لیکن انہوں نے اسے تبلیغی مرکز میں رکھنے کی آخری کوشش کرنے کا وعدہ کر لیا۔ تاہم داعیانہ حاکم، بادلوں پر گولیاں چلانے والے فوجی میئر، اپنے حالیہ شوہر اور اپنے بے حس دادی کی موجودگی میں تقریب کے بعد اریندرا نے اپنے آپ کو ایک بار پھر اس افسوں کے زیر اثر پایا جو پیدائش کے دن سے اس پر طاری تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اس کی آزادانہ حقیقی اور حتمی مرضی کیا ہے تو اس نے تذبذب میں آہ نہیں بھری۔ میں جانا چاہتی ہوں، اس نے کہا اور اپنی شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وضاحت کی، لیکن اس کے ساتھ نہیں، اپنی دادی کے ساتھ۔ یولیسس اپنے باپ کے باغ سے ایک مالٹا چرانے کی کوشش میں پوری سپہر ضائع کر چکا تھا، کیونکہ اس کا باپ درختوں کی کاٹ چھانٹ کے دوران اس پر سے نظر نہیں ہٹا رہا تھا اور اس کی ماں گھر میں سے نگرانی کر رہی تھی۔ لہٰذا اس نے اپنا منصوبہ کم سے کم اس دن کے لیے ترک کر دیا اور آخری درختوں کی کاٹ چھانٹ تک بادل ناخواستہ اپنے باپ کی مدد کرتا رہا۔ دور تک پھیلا ہوا یہ باغ پرسکون و پوشیدہ تھا اور ٹین کی چھت والے لکڑی کے مکان کی کھڑکیاں تانبے کے جنگلوں سے مزین تھی۔ سامنے کے حصے میں ستونوں پر اٹھا ہوا کشادہ برآمدہ تھا جس میں افراد سے پھول دینے والے قدیم پودے لگے تھے۔ یولیسس کی ماں برآمدے میں جھولنے والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس نے سردرد سے نجات کے لیے کنپٹیوں پر دھواں لگے ہوئے پتے باندھ رکھے تھے اور اس کی مکمل انڈین نگاہ کسی غیر مرئی شعاع نور کی طرح باغ کے دور دراز حصوں تک اپنے بیٹے کا تعاقب کر رہی تھی۔ وہ بہت حسین تھی اور عمر میں اپنے شوہر سے کافی چھوٹی۔ وہ نہ صرف یہ کہ اب تک اپنے قبیلے کا پہناوا استعمال کرتی تھی بلکہ اپنے لہو کے قدیم ترین رازوں سے بھی آگاہ تھی۔ جب یولیسس کاٹ چھانٹ کرنے والے اوزاروں کے ساتھ گھر پہنچا تو اس کی ماں نے اسے اپنے 4 بجے کی دوا دینے کو کہا جو ایک قریبی میز پر دھری تھی۔ اس نے جو ہی انہیں چھوا تو گلاس اور بوتل کا رنگ بدل گیا۔ پھر اس نے محض کھیل میں
ایک شیشے کی سراہی کو ہاتھ لگایا جو میز پر پیالوں کے برابر رکھی تھی۔ سراہی بھی نیلی ہو گئی۔ اس کی ماں دوا پینے کے دوران برابر اسے دیکھ رہی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ اس کے درد کا شاخسانہ نہیں تو اس نے یولیسس سے گواہیر و انڈین زبان میں پوچھا، ایسا کب سے ہو رہا ہے؟ جب سے ہم صحرا سے لوٹے ہیں، یولیسس نے بھی گواہیرو میں جواب دیا، لیکن صرف شیشے کی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مظاہرے کی غرض سے اس نے یکے بعد دیگرے میز پر رکھے ہوئے گلاسوں کو چھوا اور وہ سب مختلف رنگوں کے ہو گئے۔ ایسی باتیں صرف محبت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس کی ماں نے کہا، کون ہے وہ؟ یولیسس نے جواب نہیں دیا۔ اس کا باپ جو گواہیرو زبان نہیں سمجھتا تھا، اس لمحے مالٹوں کا ایک گچھا لیے برآمدے کے پاس سے گزر رہا تھا۔ تم دونوں کیا باتیں کر رہے ہو؟ اس نے یولیسس سے ولندیزی زبان میں پوچھا۔ کوئی خاص بات نہیں، یولیسس نے جواب دیا۔ یولیسس کی ماں ولندیزی نہیں جانتی تھی۔ جب اس کا شوہر اندر چلا گیا، اس نے اپنے بیٹے سے گواہیرو میں پوچھا، کیا کہہ رہے تھے؟ کوئی خاص بات نہیں، یولیسس نے جواب دیا۔ باپ اندر گیا تو اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، لیکن یولیسس نے دفتر کی ایک کھڑکی میں سے اسے پھر دیکھا۔ ماں اس وقت تک منتظر رہی جب تک یولیسس کے ساتھ اکیلی نہ رہ گئی۔ تب اس نے دہرایا، بتاؤ کون ہے وہ؟ کوئی بھی تو نہیں، یولیسس نے کہا۔ وہ بے خیالی سے جواب دے رہا تھا کیونکہ اس کی توجہ دفتر میں اپنے باپ کی حرکات پر تھی۔ وہ اسے قفل کے عدد ملانے کے دوران مالٹے تجوری کے اوپر رکھتے دیکھ چکا تھا، لیکن جس دوران وہ اپنے باپ پر نظر رکھے ہوئے تھا، اس کی ماں اس پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ تم بہت دنوں سے روٹی نہیں کھا رہے ہو، ماں نے اظہار کیا۔ مجھے پسند نہیں۔ ماں کے چہرے پر یکایک غیر معمولی بشاشت آ گئی۔ یہ جھوٹ ہے، اس نے کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم محبت کے مریض ہو، اور جو لوگ محبت کے مریض ہوتے ہیں وہ روٹی نہیں کھا سکتے۔ آنکھوں کی طرح اس کی آواز بھی التجا سے دھمکی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ بہتر ہوگا تم مجھے بتا دو کہ وہ کون ہے، وہ بولی، ورنہ مجھے تمہیں پاک کرنے والے غسل کرانے پڑیں گے۔ دفتر میں ولندیزی نے تجوری کھول کر مالٹے اندر رکھے اور بختر بند دروازہ بند کر دیا۔ یولیسس کھڑکی سے ہٹا اور اپنی ماں کو بے صبری سے جواب دیا، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، کوئی نہیں ہے، اس نے کہا۔ میرا یقین نہیں ہے تو ابا سے پوچھ لو۔ ولندیزی اپنا ملاحوں والا پائپ جلاتا ہوا دفتر کے دروازے میں نمودار ہوا۔ اس کی بغل میں بائبل کا گھسا پٹا نسخہ تھا۔ اس کی بیوی نے ہسپانوی میں اس سے پوچھا، صحرا میں تم کس سے ملے تھے؟ کسی سے بھی نہیں، اس کے شوہر نے قدرے مشکوک ہو کر جواب دیا۔ میرا یقین نہیں ہے تو یولیسس سے پوچھ لو۔ وہ ہال کے پرلے سرے پر بیٹھ کر پائپ پینے لگا یہاں تک کہ سارا تمباکو ختم ہو گیا۔ پھر اس نے بے سوچے سمجھے بائبل کھولی اور لگ بھگ 2 گھنٹے تک رواں اور گونجدار ولندیزی میں نشان زد حصے بلند آواز سے پڑھتا رہا۔ آدھی رات کو یولیسس اتنی شدت سے سوچ رہا تھا کہ سو ہی نہیں سکتا تھا۔ یادوں کے کرب پر قابو پانے کی کوشش میں وہ مزید 1 گھنٹے تک اپنے جھولنے میں لوٹتا رہا، حتیٰ کہ اس کے کرب نے اسے وہ توانائی بخش دی جو فیصلہ کرنے کے لیے درکار تھی۔ اس نے اپنی کاؤ بوائے پتلون، اونی قمیص اور گھڑ سواری کے بوٹ پہنے اور کھڑکی سے کوند کر پرندوں سے لدے ٹرک میں گھر سے بھاگ نکلا۔ باغ سے گزرتے ہوئے اس نے وہ 3 پکے ہوئے مالٹے توڑ لیے جنہیں سہ پہر کو اڑانے میں ناکام رہا تھا۔ رات کے باقی حصے میں اس نے صحرا کو عبور کیا اور صبح سویرے شہروں اور دیہات میں اریندرا کا اتا پتا پوچھتا پھرا، لیکن کوئی کچھ نہ بتا سکا۔ آخر کار اسے معلوم ہوا کہ وہ سینٹرا اونے سیمو سانچیز کے انتخابی مہم کے جلوس میں سفر کر رہی ہے، اور یہ کہ غالباً اس دن وہ نینوا کاستیلا میں ہوگا۔ سینٹیئر پولیس کو وہاں نہیں بلکہ اگلے شہر میں ملا، لیکن اریندرا اب ان کے ساتھ نہیں تھی کہ دادی نے اسے اپنے ہاتھ سے لکھے خط کے ذریعے اپنے کردار کی ضمانت دینے پر آمادہ کر لیا تھا، اور اب وہ اس خط سے صحرا کے سارے مقفل دروازے کھول رہی تھی۔ تیسرے دن اس کی مدبھیڑ مقامی ڈاکیے سے ہوئی جس نے اسے بتایا کہ وہ کس سمت میں جائے۔ وہ سمندر کی طرف جا رہے ہیں، اس نے بتایا۔ بہتر ہے کہ تم جلدی کرو، وہ بدبخت بڑھیا آروبا کے جزیرے میں جانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس سمت میں آدھے دن کے سفر کے بعد یولیسس کو وہ چوڑا داغدار خیمہ نظر آیا جسے دادی نے ایک دیوالیہ سرکس سے خریدا تھا، جہاں گرد فوٹوگرافر اس کے پاس لوٹ آیا تھا۔ وہ قائل ہو چکا تھا کہ دنیا واقعی اتنی بڑی نہیں ہے جتنی کہ وہ سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے دلکش پردے خیمے کے نزدیک لگا لیے تھے
پیتل کے باجوں والا بینڈ اریندرا کے متعلقین کو دھیمے وال سے رجھا رہا تھا۔ یولیسس نے اندر جانے کے لیے اپنی باری کا انتظار کیا۔ پہلی چیز جس نے اس کی توجہ مبذول کرائی خیمے کے اندر کی ترتیب اور صفائی تھی۔ دادی کی شاہانہ مسحری کا شکوہ بحال ہو چکا تھا اور فرشتے کا مجسمہ امادیسوں کی باقیات کے صندوق کے برابر اپنی جگہ رکھا تھا۔ اس کے علاوہ نہانے کا ایک جستی ٹب جس کے پائے شیر کے پنجوں جیسے تھے خیمے کی زینت بڑھا رہا تھا۔ اپنے چھتردار پلنگ پر لیٹی ہوئی اریندرا اوریاں اور پرسکون تھی۔ خیمے میں چھن کر آنے والی روشنی نے اس کے جسم کو ایک معصومانہ چمک دے رکھی تھی۔ وہ کھلی آنکھوں سے سو رہی تھی۔ یولیسس جس کے ہاتھ میں مالٹے تھے اس کے برابر ٹھہر گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اسے دیکھے بغیر دیکھ رہی ہے۔ اس نے اریندرا کی آنکھوں کے آگے اپنا ہاتھ پھرایا اور اس کا نام پکارا جو اسے یاد کرنے کے لیے ایجاد کیا تھا۔ اریندری! اریندرا جاگ اٹھی۔ یولیسس کے سامنے خود کو اوریاں محسوس کر کے اس کی چیخ نکل گئی اور اس نے چادر سے اپنے آپ کو گردن تک ڈھانپ لیا۔ میری طرف مت دیکھو، میری طرف مت دیکھو، اس نے کہا، میں خوفناک لگ رہی ہوں۔ تمہارا رنگ سر سے پاؤں تک مالٹوں جیسا ہے، یولیسس نے کہا۔ اس نے پھل اس کی آنکھوں کے مقابل کر دیے کہ وہ خود موازنہ کر لے۔ دیکھو، اریندرا نے آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹائے تو دیکھا کہ مالٹوں کا رنگ واقعی اس کے اپنے رنگ جیسا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اس وقت رکو، وہ بولی۔ میں تو صرف یہ دکھانے آیا تھا، یولیسس نے کہا۔ ادھر دیکھو۔ اس نے ایک مالٹا اپنے ناخنوں سے کھولا، اسے 2 حصوں میں چیرا اور اندر جو کچھ تھا اریندرا کو دکھایا۔ پھل کے عین قلب میں ایک اصلی ہیرا رکھا تھا۔ یہ مالٹے ہیں جو ہم سرحد پار لے جاتے ہیں، اس نے کہا۔ لیکن یہ تو جیتے جاگتے مالٹے ہیں، اریندرا نے کہا۔ بے شک، یولیسس مسکرایا، انہیں میرے ابا اگاتے ہیں۔ اریندرا کو اس بات کا یقین نہیں آیا۔ اس نے چہرے سے چادر ہٹائی اور ہیروں کو انگلیوں سے پکڑ کر حیرت سے دیکھنے لگی۔ ان جیسے 3 ہیروں سے تو ہم دنیا کا چکر لگا سکتے ہیں، یولیسس نے کہا۔ اریندرا نے مایوسی کے تاثر کے ساتھ ہیرا اسے لوٹا دیا۔ یولیسس کہتا رہا، اس کے علاوہ میرے پاس پک اپ ٹرک بھی ہے، وہ بولا، اور اس کے علاوہ دیکھو، اپنی قمیص کے نیچے سے اس نے ایک پرانے وقتوں کا پستول نکالا۔ میں ابھی 10 سال تک نہیں جا سکتی، اریندرا نے کہا۔ تم چلو گی، یولیسس نے کہا۔ آج رات جب سفید ویل سو جائے گی تو میں باہر الو کی آواز نکالوں گا۔ اس نے الو کی آواز کی ایسی سچی نقل کی کہ اریندرا کی نظریں پہلی بار مسکرا اٹھیں۔ دادی کو کہا ہے، اس نے کہا۔ الو؟ ویل؟ اس غلطی پر دونوں ہنس پڑے، لیکن اریندرا نے بات پھر نکال لی۔ اپنی دادی کی اجازت کے بغیر کوئی کہیں نہیں جا سکتا۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے بہرحال پتہ چل جائے گا، اریندرا نے کہا۔ وہ خواب میں سب باتیں دیکھ سکتی ہے۔ جب وہ یہ خواب دیکھنا شروع کرے گی کہ تم جا رہی ہو، اس وقت تک ہم سرحد پار کر چکے ہوں گے۔ ہم اسمگلروں کی طرح نکل جائیں گے، یولیسس نے کہا۔ اس نے کسی فلمی جنگجو کی طرح اعتماد سے پستول پکڑتے ہوئے اریندرا کو اپنی بے خوفی سے جوش دلانے کے لیے گولیاں چلنے کی آواز نکالی۔ گو اریندرا نے حامی بھری، نہ انکار کیا، لیکن نظروں سے آہ بھرتے ہوئے اسے ایک بوسے کے ساتھ رخصت کر دیا۔ یولیسس نے متاثر ہو کر سرگوشی کی، ہم کل جہازوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس رات 7 بجے کے ذرا بعد اریندرا اپنی دادی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ اس کی بدبختی کی ہوا پھر چلنے لگی۔ خیمے میں انڈین خدمت گار اور باجے والوں کا نگراں ادائیگی کے منتظر تھے۔ دادی نے ایک صندوق پر جو اس کے قریب ہی رکھا تھا نوٹ گنے اور ایک کھاتا دیکھنے کے بعد سب سے معمر انڈین کو ادائیگی کر دی۔ لو سنبھال لو، دادی نے اس سے کہا۔ 1 ہفتے کے ہوئے 20 پیسو، کھانے کے 8 پیسو، پانی کے 3، نئی قمیصوں کے 50 سینٹ، ان سب کو گھٹا کر باقی بچے 8.5۔ گن لو۔ معمر انڈین نے رقم گنی اور وہ سب بندگی کرتے ہوئے چلے گئے۔ شکریہ سفید خاتون،